میرے سسر نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا کسی اور علاقے سے، دوسرے شہر سے، تو بہت ہی پریشان حال تھا. وہ کہنے لگا کہ اچانک ہمارے جانور مرنے لگ گئے ہیں، یعنی وہ ان کے کھیت تھے اور جانور وغیرہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ اچانک وہ مرنے لگ گئے اور ہم بہت پریشان ہیں اور ہماری کھیتیاں جیسے جلنے لگ گئی ہیں اور معلوم نہیں کیا ہو گیا. تو ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ آپ سے جا کے مشورہ کریں. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے ساتھ لے چلو. وہ خود وہاں گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کہاں سے کہاں تک حد ہے تمہارے کھیت کی؟ تو انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے ایک کونے سے شروع کر کے چاروں کل آیت الکرسی سورۃ فاتحہ یہ پڑھنا شروع کر دی. میں چلتا گیا ساری باؤنڈری وال کے آس پاس ان کے پڑھنا شروع کیا. تو جو ان کے جانور بیمار تھے یا اور جو ایک وحشت کی فیلنگ تھی وہ آہستہ آہستہ ڈیزالو ہوتی گئی. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے سارے گھر والے بیمار پڑ جاتے ہیں، ہوتا ہے نا کبھی کبھی سب کے ہاں کچھ نہ کچھ ایسا کبھی ہوا ہوگا. مجھے بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ عید کا دن تھا اور میرے والد بھی اور ہم سب بہن سب بخار میں پڑے ہوئے تھے. تو کوئی ہوش نہیں آ رہی تھی کہ کون کس کا حال پوچھے اور کیا کرے. تو ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے. تو اگر ایسا کچھ ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہے کہ پورے گھر میں گھوم پھر کے قرآن مجید پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور عافیت کی دعا مانگے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ رہے تھے تو ایک عورت پیچھے آئی. ٹھیک ہے، یعنی ایک عورت آپ کے پیچھے آ گئی. اس نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں انصار میں سے ہوں اور میرے والد بھی انصار میں سے ہیں. جیسے آپ نے انصار کے لیے دعا کی ہے میرے لیے بھی دعا کیجیے. آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں کہ تم بخار سے محفوظ رہو، چاہو تو برداشت کرو اور تمہیں جنت ملے گی. اس نے کہا میں صبر کروں گی اور جنت کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی. یعنی اپنے ٹائم کے ساتھ ساتھ بخار ختم ہو جائے گا. وہاں آپ نے دعا کی، یہاں اس کے لیے نہیں کی. کیوں؟ غور کیجئے، سوچئے.